اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں جو ان سے دوستی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من لم یکن عندہ صدقۃ فلیلعن الیہود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ایمان والا دولت دنیا نہ رکھتا ہو کہ وہ صدقہ کرے تو اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود پر لعنت کیا کرے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کے اسباب جانتے ہو کیا؟ اس سے پہلے آپ یہ جانو کہ مسلمان کو مٹانے کی ناکام کوششیں کب نہیں کی گئیں، اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں کب نہیں کی گئیں۔ یہ ہمیشہ کرنے والے باطل کرتے رہیں، لیکن نہ کل اسلام کو مٹا پائے، نہ آج اسلام کو مٹا پائیں، اور نہ رہتی دنیا تک اسلام اور مسلمان کو مٹا پائیں گے۔ بلکہ تاریخ تو یہ رہی ہے کہ جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود ہی خاک میں مل گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ لیکن مسلمان اور اسلام کل بھی سرخرو تھا، آج بھی سرخرو ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک سرخرو رہے گا۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں جو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، چاہے آپس میں یہ اتحاد کر کے ہو یا فردن فردن ہو۔ لیکن انہوں نے تو آپس میں اتحاد کر لیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور آج بظاہر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 57 ملک مسلمانوں کے کہے جا رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود بھی مسلمان بچیاں آج فلسطین کے اندر کاٹی جا رہی ہیں، مسلمان لڑکے، مسلمان عورتیں، مسلمان آدمی، ان پہ بم گرائے جا رہے ہیں، انہیں رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان حکومت کرنے والے، مسلمان حکمران، حکومت کرنے والے آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ شعار اغیار جو اپنا کے رکھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے مار کھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمان تو وہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو ستایا جائے تو وہ تڑپ جائے۔ مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اب بتاؤ مجھے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، کیا پورا جسم حرکت میں نہیں آ جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج مسلمان تکلیف میں، ہر ملک جو مسلمان ہے، واقعی ایمان والا ہے، وہ حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو یہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں، بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آج اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس جگہ پر آج یہ یہودی، یہ نصرانی مل کر حملے کر رہے ہیں۔ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کریں، ورنہ حال کیا ہونے والا جانتے ہو؟ حال وہ ہونے والا ہے کہ آج وہاں یہ ہو رہا ہے، کل تمہارے یہاں ہوگا، کل ہمارے یہاں ہوگا۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے معیار کو بدلیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو یہ جانیں گے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کیا رہی، بھول گئے ہم صحابہ کی زندگی کو، بھول گئے ہم اسلاف کی زندگی کو، بھول گئے ہم خالد بن ولید کی زندگی کو، بھول گئے ہم طارق بن زیاد کی زندگی کو۔ اگر ہمیں یاد ہوتا تو ہم جانتے نا کہ مسلمان کے اوپر حملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کے خون کو بہایا جائے، ہم خاموش بیٹھیں، ہرگز نہیں۔ جس دن تم اپنے معیار پر آ گئے اور تم نے اپنے طریقے کو بدل دیا اور بزرگوں کے اور اسلاف کے طریقے پہ آ گئے، تو یاد رکھو، کہا تھا نا ڈاکٹر اقبال نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور میرے کعبے کو جبینوں سے
سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اور فرمایا کہا تھا تھے تو وہ آبا تمہارے مگر وہ تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ یاد رکھو مسلمان کا تو یہ معیار تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہے نا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، اور جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ یاد رکھو ان یہودیوں کا بائیکاٹ کرو، ان یہودیوں سے بچو اور ان یہودیوں کے پروڈکٹ سے دور رہو۔ ان یہود و نصرانیوں کی جس طریقے سے مدد ہوتی ہو ان کی مدد کرنے سے محفوظ رہو۔ مسلمان اہل سنت جو پریشان ہے جس طریقے سے ہو جیسے بھی ہو آپ ان کی مدد کرو۔ یاد رکھو نہیں بروز قیامت خدا نے پوچھ لیا کہ بیت المقدس اس پہ حملے ہو رہے تھے، مسلمانوں کی جان کے ساتھ یہ اسلام کے دشمن کھیل رہے تھے، بچیوں کو یتیم کر رہے تھے اور عورتوں کو بیوہ کر رہے تھے، اس وقت تم اپنی مستی میں مست تھے۔ کچھ تو ان میں سے وہ ہیں ایسے دیش ہیں جن کے بارے میں فراز نے کہا تھا نا، ہاں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھ کے فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب۔ اگر ہمارا دل مصطفیٰ کی امت کے لیے نہیں تڑپتا ہے تو یاد رکھو ہمارا بھی حال وہی ہونے والا ہے جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، اپنے آپ کو، اپنے معیار کو، اپنے طریقے کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب تم ہی تھے اور تم ہی رہو گے۔ یاد نہیں وہ وقت جب 313 نے ہزاروں پہ فتح پائی، جب مختصر تھے تم تو ہزاروں پہ کامیاب رہے، آج ہزاروں میں ہو تو مار کھا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اپنے معیار کو بدل دیو، اپنے طریقے کو بدل دیو۔ یاد رکھو جب تک مصطفیٰ کی سچی محبت اور اسلاف کی سچی محبت، بزرگوں کی سچی محبت